الصلاة خير من النوم. اتنی شان والے، کتنی شان والے آپ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد نا ایک دن ماں کی گود میں بیٹھے، ماں کی گود میں بیٹھے، کہتے ہیں اماں جی ہاں بیٹا میرا احسان ہے آپ پہ. ماں کہنے لگی بیٹے مجھ پہ احسان؟ گود میں نے پالا، دودھ میں نے پلایا، انگلی پکڑ کے میں نے چلایا، بیٹے آج ماں پہ احسان؟ میرے غوث فرماتے ہیں ہاں ماں. کہا بیٹے کب کا احسان؟ تم نے کب احسان کر دیا؟ آپ کہتے ہیں امی یاد ہے ایک دن آپ باغ میں ٹہل رہی تھیں انگوروں کے، آپ نے ایک پکا ہوا انگور کا گچھا دیکھا تھا؟ ہاں. کہا اس میں تمہارا من چاہا تھا کہ انگور توڑ کے کھا لیں؟ کہا ہاں. کہا پھر آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا؟ کہا ہاں. کہا پھر توڑا تھا؟ کہا نہیں. کہا کیوں نہیں توڑا تھا؟ کہا بیٹے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا. ماں معلوم ہے وہ درد کیوں ہوا تھا؟ کہا نہیں. کہا ماں تمہیں بتاؤں جس کھجور جس انگور کے خوشے پہ تم نے ہاتھ بڑھایا تھا اس کے اوپر بچھو بیٹھا ہوا تھا، اگر آپ ہاتھ بڑھاتی وہ کاٹ لیتا. ماں میں نے اشارہ کر دیا تھا تب آپ کا ہاتھ رکا تھا، اس لیے میرا احسان ہے آپ پہ. ماں نے لال کا ماتھا چوما، پیار کیا. ماں تو ماں ہوتی ہے صاحبو، اور تم ماں سے پیار کیا کرو، ماں سے محبت کیا کرو. آج سوسائٹی کے بارے میں کیا کہوں، آج دنیا خود یہ تماشا دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر، بیٹوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کو پلٹ کے نہیں دیکھا کرتے ہیں، بیٹوں کی نکاح ہو جایا کرتے ہیں تو ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، بیٹوں کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. مگر خیر ہو ان ساس سسروں کی جو سیدھی بہوؤں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. خیر یہ دونوں طرف سے نہیں ہے. کہتے ہیں جی مولانا ابا کا ادب بتا دینا ذرا لونڈو. ٹھیک ہم تو ابا کا بتا کے چلے گئے، پھر ابا نے پورا فائدہ اٹھایا. اگر بہو سیدھی مل جائے تو اس کا جینا حرام. یہ ہمارا معاشرہ ہے. یہ میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی ایک کی، ہر گھر کی کہانی ہے. یا تو کہتے ہیں بہو خراب ہے، یا کوئی کہتا ساس خراب ہے. دو ہی باتیں ہوں گی، بہو خراب یا ساس خراب، کوئی نہ کوئی ایک خراب. اگر دونوں ٹھیک ہو جائیں تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. ہم لوگوں کے مزاج بڑے خراب ہیں. جب بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں میرا بیٹا 50,000 کما رہا ہے، بلا وجہ میں جھوٹی پیل رہا ہے. بیٹا 50,000 کما رہا ہے، پورا گھر چلا رہا میرا بیٹا، اور شادی کے 6 مہینے نہیں آتے بلا کے کہتے ہیں یار سمجھاؤ نا، ایک پیسے کا کام نہیں کرتا. اس میں بھی ٹھگ بدی چل رہی ہے بھائی کہ یار سمجھاؤ نا، کچھ کرتا ہی نہیں، خالی ٹہلتا رہتا ہے. اور اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو. جب رشتہ کرنے جاتے ہیں نا بیٹے کا تو غریب 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں جی منہ مانگا جہیز چاہیے. ایک وہ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے دے دو گے تو ٹھیک، نہ دو گے تو ٹھیک. ایک وہ ہوں گے کہ جو دو گے وہ تمہاری بیٹی کا ہی ہے، ہمارا کچھ نہیں. یہ 3 کوالٹیاں ہوتی ہیں. 3 کوالٹیاں ہوتی ہیں. جی ہم تو بیٹی لینے آئے، باقی کچھ نہیں لینے آئے. اگر ایک غریب باپ اپنی بیٹی کا رشتہ محنت سے کرتا ہے، غور سے سننا یہ بات میری ساس اور سسروں سے ہے، سسرال والوں سے ہے بیٹی کی. یہ بات یہ ہر کوئی سمجھے مولوی مجھے سے کہہ رہا ہے، تب شاید یہ دل میں بات اترے گی. گھر میں لے آتے ہیں غریب باپ کی بیٹی آئی، کچھ دن گزرے تو ساس بیٹھی ہے سامنے یا نند بیٹھی ہیں، سسر بیٹھے، تانے دے کے کہتے ہیں اگر اس سے کب ٹوٹ جائے نا بہو سے، جس کو یہ کہہ کے لائے تھے کہ صاحب کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں، تم تو بیٹی دے دو، اگر اسی بہو سے کب ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں تو باپ کے گھر سے لائی تھی کیا؟ تجھے درد کس بات کا؟ تیرے باپ نے دے دیا ہوگا. یہ تانے پھر اس بیٹی کو دیے جاتے ہیں، تیرے باپ نے دیا یہ. اور پھر کہتے ہیں تیرے باپ نے دیے کیا؟ 4 جوڑی. تیرے باپ سے اتنا بھی نہ ہو سکا جو 8 جوڑے دے دیتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے جب یہ باتیں ایک بیٹی کے سامنے ہوتی ہیں نا تو اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے. آپ بھی کسی بیٹی کے باپ ہو، آپ کی بیٹی بھی کسی گھر کی بہو بنے گی. آپ کے گھر جو آئی ہے بہو بن کے وہ کسی باپ کی بیٹی ہے، کسی ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ بھی اس ماں کی لاڈلی ہے، اس کی ماں نے بھی اس سے اتنا پیار کیا جتنا تیری ماں نے تجھ سے پیار کیا ہے. اگر تیری ماں تیرے لیے رات بھر جاگی ہے تو اس کی ماں بھی اس بیٹی کو گود میں لے کے آدھی رات کھڑی رہتی تھی.
اس سے بھی کوئی پیار کرنے والا ہے. لیکن جب ایک بیٹی کو سسرال والے یہ تانے دیتے تیرے باپ نے دیا کیا ہے, تو بیٹی تڑپنے لگ جاتی ہے. بستر پہ جا کے تنہائی میں اپنے منہ پہ دوپٹہ ڈال کے رو کے کہتی ہے میرے باپ تیرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جو 2 روٹی مجھے دے دیتا, مجھے ان ظالموں کے گھرانے میں نہ بھیجتا, کم سے کم اگر اتنی حیثیت کھلانے کی نہ تھی تو میرے باپ گلا دبا دیتا, مجھے اس گھر میں تو کم سے کم نہ بھیجا جاتا. وہ بیٹی بستر پہ تڑپ کے روتی ہے. شام کو جب شوہر آتا ہے اس کے آگے دامن پھیلا کے کہتی ہے میرے سرتاج اپنے ماں باپ سے کہہ دو میں غریب باپ کی بیٹی ضرور ہوں, اگر میں غریب ہوں مجھے 100 جوتے مار لیا کریں, لیکن میرے باپ ماں کو میرے باپ کو تانا نہ دیا کریں. اس طرح بہویں اپنے شوہر سے کہتی ہیں بیویاں کہ مجھے جوتے مار لیں تمہارے ماں باپ 100 جوتے مار لیں اٹھ تک نہ کروں گی, میرے ماں باپ کو تانے نہ دیں. جب میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. انہیں کیا پتا میرے باپ نے مجھے شادی کے لیے رخصت کرنے کے لیے پوری زندگی کی کمائی اٹھا کے رکھ دی تھی, میرے باپ نے کتنا قرضہ لے کے مجھے رخصت کیا ہے. انہیں معلوم کیا ہے جب میرے ماں باپ کے خیال میں میری شادی کا تصور آتا تھا تو میرے باپ کے راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی. انہیں کیا پتا ہے کہ جب میرے باپ میری رخصتی کا اندازہ لگاتے تھے تو وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ اس کا گھر بھی بھرنا ہے, 300 لوگوں کی بارات لے کر کے آئے گا, مجھے ان کا بھی پیٹ بھرنا ہے. میرا باپ اسی فکر میں سوکھتا رہا کہ 300 کا پیٹ بھروں یا اپنے سمدھی کا گھر بھروں, کہ انہیں معلوم کیا ہے کتنے دن سے میرے باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کا جہیز تیار کیا تھا. میرے باپ نے 10 سال تک ایک جوتی کو سلوا سلوا کے پہنا تھا تاکہ داماد کے لیے جوتا خرید سکے. انہیں پتا کیا ہے میرے باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور بیٹیوں والوں ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, اگر یہ ستائیں تمہاری بیٹیوں کی ہو تو تمہارے جگر پہ کیا گزرے گی یار, تمہارے دل پہ بعد میں گزرے گی. مدینے والا پہلے تڑپ جاتا. بے شک کیوں ظلم کرتے ہم کسی کی بیٹی پر اتنا, کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے یا اس کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے؟ معاشرہ اتنا ظالم ہو چکا ہے, اتنا ظالم ہو چکا ہے. اور شوہروں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم سے بھی تھوڑی باتیں کر لوں. وہ بیوی تمہاری جو تمہارے ایک اشارے پہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے, ایک اشارے پہ تمہارے بیٹھ جاتی ہے, تم بستر پہ لیٹتے ہو تو وہ بیٹھتی نہیں, پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے. اتنے کام تو کوئی نوکرانی بھی نہیں کرتی جو تنخواہ لیتی ہے. اتنی فرما برداری تو وہ بھی نہیں کرتی جسے تم مہینے میں 10,000 دو گے, اور تم عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, وہ ہاتھ نیچے کر کے پٹتی رہتی ہے. کیا ماں جانتے ہو وہ پٹ رہی ہے, کیا اس کے ہاتھ نہیں مارنے کے لیے؟ کیا وہ نہیں مار سکتی آپ کو؟ اس کے ہاتھ بندے ہیں نہیں, اللہ نے اس کے بھی ہاتھ دیے ہیں. اگر 5 تم مارو گے ایک وہ بھی مار سکتی ہے, لیکن وہ پٹتی رہتی ہے, ہاتھ نیچے کری رہتی ہے. جانتے ہو اس کے آگے مجبوری کیا ہے؟ اس کے آگے ایک مجبوری ہے. وہ جانتی ہے جب میں گھر سے چلی تھی میرے باپ نے پگڑی اتار کے بیٹی کے سامنے کر کے کہا تھا بیٹی جا تو رہی ہے, میری اس پگڑی کی لاج بچا لے. بیٹی دلہن کے جوڑے میں جا رہی ہے, سفید کفن پہن کے نکلنا ورنہ تیرے باپ کی ناک کٹ جائے گی. وہ دکھ برداشت کرتی ہے, باپ کو رسوا نہیں ہونے دیتی. تمہاری مار برداشت کرتی ہے, باپ کو رسوا نہیں ہونے دیتی. تمہارے تانے سنتی ہے, اپنے باپ کو رسوا نہیں ہونے دیتی. اور خدا کے واسطے دوسرے کی بیٹی کی عزت کیا کرو, تاکہ کل جب تمہاری بیٹی کسی کے گھر میں پہنچے تو تیری بیٹی بعد میں جائے, اللہ کی رحمت پہلے وہاں پہنچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قدر کرو دوسری کی بیٹیوں کی. آج کتنے کیسز مسلمانوں میں ایسے آتے ہیں کہ اس نے بیوی کو گلے دبا کے مار دیا, اس نے پھانسی لگا کے مار دیا, اس نے کرنٹ لگا کے مار دیا, اس نے کاٹ کے مار دیا. کیوں؟ شوہر کی مرضی کے مطابق وہ جہیز نہیں دے پایا. یار ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہم کتنے گئے گزرے ہیں. دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے, عجیب رسمیں ہمارے اندر ہو گئی. اب تو تاریخ بدلنے جاتی ہے حضرت تو 200 لوگ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے اس کے باپ نے کما کے رکھ دیا لڑکی والے کے گھر پہ. ایک باپ سے پوچھو یار بیٹی کیسے پلتی ہے؟ اگر بیٹی والے ہو گئے میرے درد کو محسوس کرو گے تم. ایک بیٹی کو پالنے کے لیے جوانی سے بڑھاپا آ جاتا ہے. کتنے باپ ایسے جو بڑھاپے میں بوریاں ڈھوتے جبکہ ان کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ خود انہیں آرام چاہیے.
لیکن وہ بوجھ اٹھاتے ان سے پوچھو یار کیوں اٹھا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں ابھی ایک بیٹی رخصت کرنے سے رہ گئی ہے، ہم نے اتنا مشکل کر دیا نکاح۔ ایک بوڑھا باپ جس کی ہڈیاں کمر کی مڑ چکی ہیں، اسے اتنی فکر نہیں کہ وہ اپنی ہڈیوں کی فکر کرے، اسے بیٹی کی رخصتی کی فکر زیادہ ہے۔ معاشرے کو آسان کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جو کسی کی پھنسی ہوئی گردن چھڑائے گا اللہ اسے قیامت کے دن بنا حساب جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو برابری کا رشتہ مت ڈھونڈنا کہ اللہ نے مجھے امیر بنایا، مجھے وہ داماد چاہیے کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو 7 فارچونر لے کے آئے، جو مرسڈیز لے کر کے آئے، جو لگژری گاڑی لے کر کے آئے۔ ایسے خیال دل میں نکال دو، تجھے صحیح طریقہ بتا دوں۔ میرے نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے اگر تجھے اللہ نے دولت والا بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو کسی امیر کے دروازے پہ ہاتھ مت پھیلا، کسی غریب کی چوکھٹ پہ پہنچ جا اور وہاں جا کے دامن پھیلا کے کہہ دے مجھے بیٹی کا ہاتھ دے دو، میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ لینے آیا ہوں۔ اگر تم کسی غریب بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لاؤ گے، اسے عزت دو گے، تو اللہ کی قسم ادھر غریب مسکرائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔